وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن تبدیل کر دیا جائے گا، یوم تبدل الارض، جس دن اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، غیر الارض، اس کی طرح یہ زمین اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ابھی آج ہے، بلکہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان، وبرزوا، اور روبرو ہوں گے، سب کے سب کس کے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے جو اکیلا ہے، قہار جو زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ زمین تو یہی ہوگی، صرف اس کی صفات چینج کر دی جائیں گی، تبدیل کر دی جائیں گی، اس کے ٹیلے، پہاڑ، وادیاں، درخت ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کو چمڑے کی طرح پھیلا کر ہموار کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو گرا دیا جائے گا اور زمین کو رنگے ہوئے چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اس زمین کو دوسری زمین میں تبدیل کیا جائے گا جو چاندی کی طرح صاف ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس دن زمین سفید روٹی کی طرح بدل جائے گی، جیسے ایسے بچھا دیجیے کہ جیسے میدے کی سفید روٹی ہوتی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر اسی زمین پر کیا جائے گا، اس کو پھیلا دیا جائے گا جو میدے کی سفید روٹی کی طرح ہوگی۔ اللہ عالم۔ جو اتنے بیان تھے، ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمین روٹی کی طرح سفید ہو جائے گی جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، اور اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ آسمان کے متعلق اللہ کا فرمان عظیم ہے کہ اس کو، اور آسمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن تبدیل کر دیں گے، سب کو تبدیل کر دیں گے۔ آسمان کیسے ہوں گے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری جگہ فرمایا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، یعنی کھینچ لیے جائیں گے۔ مرسلات کی آیت نمبر 9 ہے۔ اسی طرح اللہ تکویر کی آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، تو اس دن آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے اللہ اکبر پورے ٹیلے کی طرح پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب اس آسمان جو ہیں وہ فرج کہتے ہیں، ان میں سوراخ ہو جائیں گے، رخنے پڑ جائیں گے، وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس طرح سرخ ہو جائیں گے جیسے کہ سرخ چمڑے کی طرح ہوں۔ سورہ رحمان میں آتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن زمین جو ہے نا رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، کہ اس دن سارے نبی بھی آ جائیں گے، رسول نبی بھی آ جائیں گے، اور گواہ بھی آ جائیں گے، اور فیصلے پورے انصاف کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69۔ اور وہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسا دن ہوگا۔ ایسا دن ہوگا جہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ایسا دن جس دن دوست بھی دوست کو نہیں پوچھے گا، ایسا دن جس میں انسان چاہے گا کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے اللہ لے لے، میری اولاد، میرے بچے، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے ملنے والے دوست احباب، جن کے لیے دنیا میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ ان کو لے لے میری جگہ فدیے کے طور پر، اور سب کچھ لے لے، زمین میں سب انسانوں کو تو ڈال دے اور مجھے بچا لے، جس کا ذکر آتا ہے سورہ مارج کی آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ یوم تکون السماء کالمہل، کہ اس دن آسمان تانبے کی چلکٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے کھالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، دلی دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، جو یہاں کہتے ہیں کہ ہم جانے قربان کر دیں گے، وہی نہیں پوچھیں گے۔ یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔
نقشہ میں صرف اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ آج اللہ کرے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اس دن سے ڈر جائے جو یقینی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں پوچھے گا دلی دوست کو، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم چاہیں گے کہ آج کے دن سے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ اکبر، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اللہ اکبر فدیے میں دے دیں، بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی شوہر چاہے گا اپنی بیوی کو، اور بیوی چاہے گی شوہر کو، اور اپنے بہن بھائی کو بھی فدیے میں دے دیں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ کنبا جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، میرا کنبا میرے ساتھ کھڑا ہے، میرا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کو بھی اللہ ڈال دے جہنم میں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اللہ جتنی دنیا میں انسان ہیں جن ہیں سب کو ڈال دے، سب کچھ ڈال دے جہنم میں۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر تو مجھے بچا لے صرف۔ اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اب ہر شخص کو جو اس نے مال کیا اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نزاعۃ للشوا، جو چہروں کو بھون دے گی۔ یہ ایسا سخت دن ہے جس کے بارے میں سورہ بس میں بھی آتا ہے کہ اس دن انسان بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے دور، کیونکہ دن ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا وزن نہ اٹھا پائے گا۔ کتنی دفعہ قرآن نے یہ کہا ہے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اور نہ بیٹا باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ کیا ہوگا، وہ کیسا دن ہے جس کے لیے آج مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرمانے والا ترل مجرمین، اور دیکھیں گے مجرم، یومئذ، کہ اس دن، مقرنین فی الاصفاد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اس دن، وَتَرَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ ان کے گلوں میں بھی توق ہوں گے اور زنجیروں میں اللہ اکبر جکڑے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا، وہ اللہ کے رحمان کے ذکر سے دور ہوں گے، اور انہوں نے شیطانوں کو اپنا سمجھ لیا ہوگا، جو شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اسی پر یقین کر لیا ہوگا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو بھی لاپرواہی برتے گا اللہ کے ذکر سے، اس کتاب سے، قرآن سے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کوئی توجہ ہے؟ میں اور آپ سب دیکھیں اپنے گروہانوں میں جان کر، نُقَيِّصْ لَهُ الشَّيْطَانَ، تو ایسے لوگ جو کتاب کی طرف نہیں آتے، قرآن کو ویلیو نہیں دیتے اور صاحب قرآن کی طرف نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کا تو پھر ایک شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ نُقَيِّصْ لَهُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس پر، تو ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اگلی آیت نمبر 50 میں اللہ فرما رہے ہیں، سرابیلہم من قطران، کہ ان کو پہنائے جائیں گے اس دن تارکول، سیاہ مادہ، جو خالص زدہ جو ہوتا ہے نا مادہ، اس کا لباس۔ کبھی دیکھیں تو سر پر جب تارکول پھینکی جاتی ہے چمٹ جاتی ہے، اللہ اکبر، سیال مادہ جو ہوتا ہے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، بھونے جائیں گے، جیسے کبھی دیکھیں کہ سیخوں پر کیسے کباب یا کوئی چیز پھیری جاتی ہے، ایسے یہ نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تو سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرمانے کہ چھائی ہوگی آگ وقت، کس لیے یہ سب کچھ کرے گا اللہ؟ تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، دن تو بہت لمبا ہے لیکن اللہ جلدی حساب لے لے گا، اللہ حساب لے لے گا، اللہ ہر ایک سے حساب لے لے گا۔ اللہ کی رحمت ہی ہے، یقین کر جانے۔ عمل کیا ہے ہمارے؟ اللہ ہم سے درکار تو اللہ کو یہی ہے کہ ہم اپنی صحیح اپنی کوشش کر لیں۔ من خاف مقام ربی ونہی النفس عن الہوی وان الجنۃ ہی المأوی، اللہ تو کہہ رہے ہیں سورہ نازعات میں، اما کہ بس وہ شخص، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں ہی لگا دیا، دنیا کی زندگی پر رچ گیا اور آخرت کے بارے میں تیاری نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس کا ٹھکانہ تو آگ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرنی ہے، اور کوششوں میں لگا رہا، اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی کوشش کیا ہے، نہن نفسا عن الہوا، اپنے نفس کو خواہشات کو روک لینا۔ نفس تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہی ہے۔ نفس میرا جی جو چاہے میں کروں، میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہوں میں کروں، میرا جی چاہتا ہے میں جو کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اصل بات ہے کہ اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگی، اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات میں لگا دیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگی۔ جو خواہشات کے پجاری بن گیا، اسی کے پیچھے چل پڑا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے اللہ نے؟ کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی اس مقصد کے لیے ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا بنائی اس لیے ہے، تمہیں زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان لینے کے کون ہے جو وہ عمل کر لے کر آتا ہے جو بہترین ہے۔ اللہ تو قسم کھا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہے، ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں جس نے ڈوبنا ہی ہے، خسارہ ہونا ہی ہونا ہے۔ الا الذین، کیا ٹول ہے کیسے بچا جائے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 ٹول ہے۔ کیسے بچتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حفاظتی جیکٹ ہونی چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، جس کشتی میں سوار ہے وہ کشتی بڑی زبردست ہونی چاہیے چاہے تاکہ نہ ڈوبے۔ تو اللہ نے بتا دیا ایمان، عمل صالح، ایمان کے مطابق، اور صرف اپنے تک نہیں، وتواصوا بالحق، حق کی جو ہے وصیت بھی کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ حق کی وصیت ہے نا۔ اور پھر یہ سب کچھ کرتے ہوئے جمے رہنا دین پر، جتنی مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا ہے۔ بہرحال تاکہ اللہ لوگوں کو بدلہ دیں، اس دن زمین و آسمان بدلے ہوں گے، زمین اور آسمان اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح آج ہیں، ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اللہ کہہ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن دیکھیں گے کہ کفر اور فساد کرنے والے فسادی، جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کو بندوں کو اذیتیں دیتے ہیں، وہ سب کے سب زنجیروں میں، گلوں میں توق ہوں گے، جکڑے ہوں گے۔ اور کیا حال ہوگا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 اور 14 میں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، پھر اب جب ان کو زنجیروں میں جکڑ کر مقرنین جب جکڑے ہوئے ڈالا جائے گا اس تنگ جگہ پر، یعنی جہنم میں اتنی تنگی ہوگی، دعوا ہنالک ثبورا، تو مانگیں گے فوراً، اللہ اسی وقت کہیں گے کہ اللہ موت دے دے، بس موت دے دے، مار دے، ہمیں مار دے، ختم کر دے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ آج ایک موت کو پکارتے ہو، وادعوا ثبورا کثیرا، کیونکہ آج ایک موت سے تو کام نہیں ہونا، بہت ساری موتیں مارنو، کیونکہ آج تمہیں موت آنی نہیں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 اور 14۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھے کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں، ایسے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے۔ حسب پر فخر کرنا کہ میں فلاں، حسب نسب پر فخر کرنا ہوں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بلال کون تھے؟ غلام، عزت کیسی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بلال جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ بلال وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کیا کہ نکیل پکڑ کر چل رہے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں تو امتحان ہی ڈیفرنٹ ہے، یہاں جاہو جلال، حسب نسب، تو 4 کام فرمایا کہ میری امت سے نہیں چھوٹیں گے۔ حسب پر فخر کرنا، نسب میں لوگوں کو طعنہ دینا کہ تو فلاں ذات کا ہے، تو کمین ذات کا ہے، اتنا بڑا طعنہ۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک ہی طریقے سے ہم پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی پیدائش پر تو غور کریں، کس طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ سورہ بس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ کس سے پیدا ہوا، پھر کیسے وہ زمین پر آیا، پھر کہاں چلا جانا ہے، کیا کرے۔ پھر بھی لوگوں کو طعنے دیتے ہیں۔ ستاروں سے بارش یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا، تو آج دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی قسمت کا حال بتاتے ہیں، یہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا،
اور جو بتا رہے ہیں ان کی کرتوتیں دیکھیں اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں کہ کیسی زندگی میں مایوسی ہے، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں ہر ہفتے آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا سٹار کیا ہے، کہاں پر ہے میں اور آپ؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کہ تو بتا، تو اس نے میں محمد جو شریعت لے کے ہوں اس کا انکار کر دیا، کیا بنے گا ہمارا؟ اور دیکھیں ٹی ویوں پر اور دیکھیں کیا کیا مشہوریاں آ رہی ہیں، میت پر نوحہ کرنا، اور میں سنو اگر نوحہ کرنے والے، کیونکہ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں نا، لوگ اس کو بھی رواج بناتے ہیں آج بڑے بڑے، پتہ نہیں میں نے دکھانا ہے یہ ڈرامہ کر کے کہ میں اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، یا جو فوت ہوا ہے اس سے کتنی محبت کرتی تھی یا کرتا تھا، اور عورتیں اسپیشل۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ اس نے نہ کی تو اس سے قیامت کے دن گندک کا یہ تارکول کا لباس کرتا پہنایا جائے گا، اور کھجلی کا ربٹا کے کرچ کرچ کے اپنے آپ کو کرچ ڈالے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ اللہ دے گا، جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو اس حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اور نیکوکار جو ہیں ان کو ان کے نیکیوں کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ سارے مخلوق سے حساب لے لے گا۔ انسان کے میری تو بہت بعد میں باری آئے گی، ہر شخص کو حساب اللہ لے لے گا، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور سورہ الکہف میں آتا ہے کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، تو جب انسان اس پر نظر مارے گا تو کہے گا کیسا یہ ایک کتاب ہے، اس نے تو میرے چھوٹے عمل یا بڑے سے عمل کسی ایک عمل کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ میں یا عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی اللہ اکبر کوئی کام کیا ہوگا نا، اللہ اکبر، خیر کا، وہ بھی وہاں پالے گا۔ اور میں یا عمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا وہ بھی پالے گا۔ تو اللہ حساب لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت کتنی قریب ہے، ہم سمجھتے ہیں بس بہت دور ہے، ابھی ایسے شرط کر لے آپ، دو انگلیوں کو ایسے کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت، اب میرے بعد جو بڑا واقعہ ہے وہ ہوگا، وہ قیامت ہے۔ اور ویسے بھی جو ومن ماتا وقد قام قیامہ، تو جو مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں، اقترب للناس حسابہم، انسانوں کا حساب تو بالکل قریب آ لگا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آخری آیت ہے اس سورہ ابراہیم کی، بڑی اہم آیت، بہت اہم آیت۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، یہ پیغام یہ پہنچانا ہے تمام انسانوں تک، کیونکہ بلاغ کا مطلب ہے کہ ذرائع ابلاغ اردو میں بولا جاتا ہے، تبلیغ بھی اسی سے ہے کہ اس پیغام کی تبلیغ پورے انسانوں تک کرنی ہے۔ کسی تبلیغ؟ اس قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی۔ دیکھیں تبلیغ کے جو ذرائع ہم الحمدللہ استعمال کریں، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن سے ہی لوگوں کو بلایا جائے اور اتھینٹک حدیثوں کے ذریعے بلایا جائے، کیونکہ یہی ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے تئیں اپنی چیزیں کچھ شامل کریں گے تو شاید وہ اثر نہیں ہوگا، لوگوں کے اعمال نہیں بدلیں گے۔ بہرحال ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تبلیغ کا سب سے بڑا ذرائع، لوگوں کے انسانیت کی تبلیغ کا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور چاہیے کہ اسی کے ذریعے خبردار کیا جائے، اپنی طرف سے اپنی باتیں نہ گڑی جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لے ہر ایک، انما ہوا الہ واحد، کہ اس کا اللہ الہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو الالباب، عقل والے، کسی چیز کا لباب نکال کر ایک نتیجے پر پہنچنے والے ہوں کہ کیا ہے زندگی، کس لیے میں اور آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانیت کے لیے پورا پیغام ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کے اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تبلیغ کا کام، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم تو ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، 110 نمبر آل عمران میں۔ 104 میں کہا کہ تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر سورہ عصر کہہ رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر بھی کرنا ہے۔
ایمان کے بعد عمل صالح، اور اس کو اپنے تک نہیں روکنا۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، ہدایت اور نصیحت کا سرچشمہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم نے اس قرآن کو اپنے گھروں میں پہلے ہی دیکھ لیا، اب ہمارا فرض ہے کہ اس قرآن کو پوری انسانیت تک پہنچائیں، اس کو سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اپنی زندگیاں اس قرآن کی روشنی میں منور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے جب یہ غار حرا پر آپ پر اترنا شروع ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو یہ قیمتی نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ کی ٹوٹل زندگی اسی قرآن کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی احادیث جو ہے وہ سب کے سب اس قرآن کے گرد گھومتی ہے، اسی قرآن کی وضاحت میں ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اللہ کے واسطے، تلاوت پر نیکی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے ترمذی شریف کی حدیث کہ ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم مطلب 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے تو پڑھنا پڑے گا۔ یہ چاہتا کیا ہے ہمیں اس قرآن کے بارے میں یہ تو ریسرچ کرنی پڑے گی، اس کو پڑھ کر، اس پر غور و فکر کر اس کو سمجھ کر، اور اتنی عربی ضرور سیکھیں گے براہ راست میرے اور آپ کے دلوں پر اثر کرے، یقین جانیں۔ اب یہ فرض تو پورے مسلمانوں پر آ چکا ہے کہ پوری انسانیت کو، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے پہنچانے والا پروگرام ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ آج ذرائع ابلاغ کے بہت سارے طریقے ہیں، میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا، قرآن کے ساتھ، خالص قرآن کے ساتھ، اور کسی قسم کی فرقہ واریت نہ ہو، کسی قسم کا جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کی خواہشیں شامل نہ کی جائیں، خالص ہو کر پہنچانا ہے اللہ کا یہ پیغام، اور خالص ہی پہنچانا ہے، اور حکمت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ قرآن کا پیغام توحید اور رسالت کے دلائل سے بھرپور ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کے پیغامات پر خود بھی غور و فکر کرے، اور اس کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرے، جس کے پاس جو استطاعت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال بھی لگائیں، اور سب سے پہلے خود بھی قرآن کی طرف آئیں، اور پھر مال بھی ہے، اللہ نے قرآن بھی دیا تو لگائیں، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی کھپائیں۔ تو بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نکاح آئینہ ساز میں۔ الحمدللہ قرآن میں عقائد، احکام شرعیہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سب کچھ، اور ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کا کامل تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے انسانوں کے دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن تھا جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بدل دیا، یہ قرآن ہی تھا جس نے اکرمہ بن جہل جو روتا تھا بعد میں، ابو جہل کا بیٹا، اس کو بدل دیا۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے پورے عرب میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، ہلا کے رکھ دیا عرب کی زمین کو۔ ان احکام پر عمل کرنے کے بعد انسان کا کامل تزکیہ ہو جاتا ہے اس کے قرآن کے اعمال، قرآن کو سمجھ کر، اور جو احکامات ہیں ان پر، اور ان احکامات پر عمل کرنے سے انسان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر بغض، لالچ، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، حب الدنیا، وہ کراہیت الموت اور کراہیت الجہاد جو پیدا ہو گیا نا آج امت مسلمان میں، وہ اس قرآن کے ذریعے دور ہوگا، اس قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے۔ اور اللہ اکبر، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ وہ جان لیں، اسی کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ وہ جان لیں کہ ان کا الہ ایک ہے، ولیذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت کرے، پکڑے اس سے جو اس کو سمجھے عقل مند لوگ، اس پر نصیحت حاصل کرے۔ شروع آیت میں ہم نے پڑھا تھا، پہلی آیت میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہی، شرک، بدعت، لالچ کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کہیں کہ مجھ پر یہ وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے اہل مکہ یا قریش تو میں بھی خبردار کروں، اور جن تک یہ پہنچے وہ بھی آگے سے آگے اس کو پہنچائیں گے۔
تو اس کو تو پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچا دے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهَ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا۔ امت مسلمہ کہاں جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا خوف تھا، یقین جانے اب وہی فرض مجھ پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک دعوت پہنچی اس قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے صدقے، مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم بھی یہ تبلیغ کا کام کریں، جتنی استطاعت ہے، اپنے مال سے اپنی جان کو کھپائیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتنی گراں تھی، اللہ اکبر، کہ خود پر حجۃ الوداع جہاں پر ایک پورا دین کا ایک سمجھ لے کہ ایک نقشہ پیش کر دیا گیا، ایک خلاصہ پیش کر دیا گیا، کبھی پڑھے تو صحیح اس کے نکات، سود کے متعلق، گھر کے خود مول کیسے ہوگا، کیسے زندگی گزارنی ہے، معاشرت، معیشت، ہر چیز کا ذکر کر دیا۔ کیا میں اس کو لمبا ہو جائے گا اور ٹائم تھوڑا ہے۔ جب آپ نے وہ سب پہنچا دیا تو پھر اللہ سے کہا کہ فقالا، تو الفاظ کیا تھے کہ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، 3 دفعہ۔ اور پھر لوگوں سے گواہی لے کہ تم گواہی دو کہ اللہ اکبر، کہ اللہ یہ گواہی دے رہے کہ پوچھا لوگوں سے کہ کیا میں نے پہنچا دیا، سارے 1,24,000 کا مجمع، کہ کیا میں نے پہنچا دیا، تو سب نے کیا کہا کہ نہ صرف آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا بلکہ خیر خواہی کا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ سے کہا، اوپر اپنی انگشت مبارک اٹھائی اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا 3 دفعہ۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ یہ اتنا سخت کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی ہندی، پارسی، کسی بودھسٹ، کسی سکھ، کسی یہودی، کسی نصرانی کے گھر پیدا ہوتے تو پھر ہمارا کیا بنتا ہو؟ انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی تو ہم نے تو اپنی کتابیں نہیں پڑھی۔ جو قرآن جو آج جس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات ہے کہ یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، 1400 سال سے وہی ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکلا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کے لفظ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میرے جان ہے، آپ نے وصیت کی امت کی طرف، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، کہ پہنچاؤ اب جن تک یہ پہنچ گیا، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں، اور اس کے بارے میں کسی ایک کو میں نہیں چھوڑا۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے تو وہ بھی پہنچانے کے کام سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔